اچھا یہ اردو پشتو مکس ہے، اردو پشتو گلڈ رنگ میوزیکل نائٹ پارٹ 3 ہوگا ان کا، اور اسی فلیٹ کلب میں ہوگا ایشین آرٹ پرفارمنگ گروپ کی جانب سے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کا ثواب ضرور اٹھائیے گا آپ لوگ. اور اس کے علاوہ ایک کل یہاں پہ پروگرام ہے درشن میوزیکل نائٹ، اس کو ہینڈل کر رہی ہیں، اس کے چیف پیٹرن ہیں ہمارے شہزاد عالم بھائی. شہزاد عالم وہ شخصیت ہے جنہوں نے فلیٹ کلب کے لیے اس دور میں کافی محنت کی ہے. بہت سی تالیاں شہزاد عالم کے لیے. اور میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ یہاں پر میرے دوست تشریف لاتے جنہوں نے یہ پورا پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا ہے. ہمارے دوست محمد عارف قریشی ایک مقامی فرم میں آپ اور جنرل مینیجر بھی ہیں. اس کے علاوہ شاعر بہت خوبصورت ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے 2 سیریل دیکھنے کا گناہ گار میں ہوں. ایکٹر بھی ہیں بہت اچھے، بولتے بھی بہت اچھا ہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اہل زبان نہ ہو اور پھر وہ زبان بولے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو عارف قریشی اگر میری آواز سن رہی ہوں ہیں ہی نہیں، کوئی بات نہیں. عارف بھائی کے لیے بہت سی تالیاں ان کی غیر موجودگی میں. اور ان کے علاوہ یوسف علی جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم وقت ملے گا تو ضرور بلائیں گے، لیکن اس وقت ہمارے درمیان ایک اور رقص مجھے معلوم ہے اندر سے. ویری گڈ. یہ فنکارائیں تو بہت سی ہیں پاکستان اسٹیج پر. پاکستان اسٹیج کراچی کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کراچی کا سودا جو ہے وہ پوری دنیا میں بکتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم لوگ یہاں سے بہت سے فنکار لے کر گئے تھے. یعنی اس بات کو سمجھیے گا آپ، اردو کی ہیرا پھیری سے بھی کچھ ورڈنگ اگر چینج ہو جاتی تو آدمی کہیں اور نکل جاتا ہے، کیونکہ ذہن سب کے یکساں نہیں ہوتے. ذہن میں فطور الگ ہوتا ہے. تو فطور کی طرف مت جائیے گا، اس کے خواص کی طرف جائیے گا. ہمارا بڑا پیارا یہ خطہ ہے کراچی. الحمدللہ ہم دن رات دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیشہ شادمانی اور کامرانیاں بخشیں، یہاں امن ہو، خوشیاں ہوں. اور جس طریقے سے، کیونکہ اگر بیرون ملک بھی جائیں تو جس نے وہاں نماز پڑھنی ہے وہ وہاں بھی نماز پڑھتا ہے. اور میں نے تو ایسے ایسے دیکھے امریکہ گئے تھے اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں لے کر آئے تھے. دلی خوشی ہوئی کہ یار وہاں جا کر آدمی مسلمان بن کر آیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ ہمارا جو خطہ ہے اس کے لیے دن رات آپ لوگ بھی دعا کیا کریں کہ کراچی میں وہی رونق ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائے. کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں الحمدللہ. اور ایسی رونق بحال ہو کہ ہر چہرے پر شادمانی ہو، یہاں پہ ہر چہرہ خوشحال ہو. کیونکہ اس ملک کی قدر باہر جانے کے بعد ہوتی. ایک زمانہ تھا امریکہ میں ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی، تو کچھ لوگ یہاں پر آ گئے واپس بڑھنے کا. کیوں آئے؟ کہ یار وہاں پر ٹینشن ہی نہیں. اب الحمدللہ وہاں بھی ٹینشن ہو گئی ہے تو کچھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے قسم سے. تو آئیے خواتین و حضرات، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ٹینشن ریلیف کا ایک ہی مقصد ہے، آدمی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور ذہن ریلیکس ہو، گھر کی آنگی ہو، خاتون بہت ضروری ہوتی ہے. تو آئیے جس فنکارہ سے میں ملوا رہا ہوں، اسٹیج پہ بہت ساری ایکٹریسز، بہت سارے ایکشن آرٹسٹ، بہت سارے ڈانسنگ گروپ یہاں پہ گردش کر رہی تھیں. لیکن یہ وہ فنکارہ ہے کہ جس نے کوریوگرافی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، باضابطہ اس کو سیکھا. اور جس شہر میں بھی یہ گئی ہے دھماکہ مچا کر آئی ہے. لوگ یہاں تک آئے ہیں کہ وہ ہے کہاں. تو آئیے ہم اس فنکارہ کو بلواتے ہیں. اس کے پورے گروپ کا نام ہے باربی گروپ، لیکن فنکارہ ہیں ماریا خان.
اچھا صاحب، یہ فنکارہ کیسی لگی آپ کو؟ تھینک یو. آئیے، اس کے بعد ایک انٹرٹینر یہاں پہنچ چکے ہیں ہمارے. یہ بہت سے سینئر اور ان سے بہت سے فنکاروں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن نصیب کام کرتا ہے اس فیلڈ میں. کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے. کچھ یہ ہے کہ درمیانے طور پر چلتے رہتے ہیں. یہ آرٹسٹ بھی ہمارا میانہ روی کا شکار ہے اور آج تک یہ اسی پوزیشن پر قائم ہے. لیکن آپ بلیو کیجئے کہ جتنے اچھے آئٹم اس کے پاس ہے، پورے پاکستان میں آوازوں کا بادشاہ اسی فنکار کو مانا جاتا ہے. گو کہ ان کے بے تحاشا شاگرد بھی آ چکے ہیں. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سینئر آرٹسٹ ہونے کے ناطے اس فنکار کا استقبال بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کو بہت انٹرٹین کرائے گا. آپ کی بھرپور تالیوں میں بلواتا ہوں. استقبال کیجیے گا. تشریف لائیں گے مزاحیہ میمیکری آرٹسٹ نعمت خان. معزز سامعین جی، آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں. خدا بندے قدوس آپ کے چہروں پہ یہی مسکراہٹ رکھے. آپ کی زندگی میں کبھی غم نہیں آئے، مسکراتے رہیے گئے. ایک بہت اچھے ہر دل عزیز جناب محمد عارف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یاد کیا ہے، بلکہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کو آنا ہے. تو ہنسنے ہنسانے کے لیے تو سلطان شیخ صاحب موجود ہیں، لیکن میں پاکستان کی اہم شخصیتوں کی آوازوں کی میمیکری کر کے آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کی آواز کی نقل کرنا. تو نقل انہی کی جاتی ہے جسے مشہور و معروف شخصیت ہو، جسے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے. تو ان کی تعلق جو ہے سیاست سے ہے. میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے 11 سال حکومت کی لیکن آج اس دنیا میں وہ نہیں ہے، لیکن فنکار ہونے کے ناطے وہ آواز میں آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. پھر آپ سے میں انصاف لینا چاہتا ہوں کہ اگر آواز کی میں کاپی کر دوں تو تالیاں بجا کے آپ ثبوت دیجیے کتنی میں نے آواز کی کاپی کی ہے. جن کا نام تھا جنرل ضیاء الحق صاحب. وہ اکثر کہتے تھے الیکشن کی کیا ضرورت ہے جب میں خود موجود ہوں. تو کس انداز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکہ خاتم النبیین. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. جس قوم میں اگر نظم و ضبط نہیں ہے وہ قومی کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو ایک ملک دیا جس ملک کا نام ہے پاکستان. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ پاکستان سے محبت کریں اور پاکستان کی تعمیر کریں. چند شاہزادان مجھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو. میں اس چیز سے متفق ہوں کہ الیکشن ہو اور سلیکشن ہو، لیکن شرط یہ کہ وہ نیک ہو اور ایک ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام خوبیاں میرے میں موجود ہیں، پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر حکم ایک درخت کا پتہ نہیں ہلتا ہے. تو پھر بلا وجہ خواہ مجھے کیوں ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب مل کے پاکستان کی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. موجود سامعین، ٹائم کی کمی، مقابلہ تک یہ آپ کا بڑا پن ہے. آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو سراہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک شخصیت آئی غلام اسحاق خان صاحب. وہ مسلسل 50 سال حکومت میں رہے. ان کا تعلق پشاور سے، بنوں سے ہے. تو وہ ان کے پاس اختیارات تھے. پاکستان آرٹیکل 58(2) بھی وہ حکومت کو ہی ڈیزولو کر دیتے تھے. تو ان کا بات کرنے کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنو، السلام علیکم. میں نے اپنی نشری تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان میں 19 دسمبر کو پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں الیکشن ہوئے. منصفانہ، آزادانہ اور خیر چانی ترانہ. جو پارٹی جیت کر آئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے. اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اپنا کام دکھائی دوں گا. اور میں خاص طور پہ کراچی کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں جو سارے پرس بہت سے علاقے میری آنکھوں میں چبھ رہے ہیں. مثلا لالو کیت، ناگن چورنگی، ناگ نکل گیا، چورنگی موجود ہے، اور گولی مار، پرانا گولی مار اور کجی گراؤنڈ. اس عوام کو میں کہنا چاہتا ہوں یکجہتی، بھائی چارہ کی فضا کو برقرار رکھو.
ورنہ کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم پہلے میں پٹھان ہوں، بعد میں صدر پاکستان ہوں۔ تقریر ختم ہو گئی، تالیاں بجائی۔ اس کے بعد سامعین ایک بہت شریف النسل جناب معراج خالی صاحب پنجاب کے نگراں وزیر اعظم تھے، وہ کہنے لگے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا آپ کا کام ہے، بعد میں پچھتانا نہیں پڑے، تو لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں 3 فروری کو الیکشن ہوں گے، انشاءاللہ منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ۔ عوام یہ سمجھے کہ کوئی ہم معجزے دکھائیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ الیکشن ہم کروا دیں گے، بعد میں تمہاری تقدیر نبٹتے رہنا۔ انشاءاللہ میں لاور شہر کے مال روڈ سے پیدل چل کے آؤں گا اور چائے اور باکر خانی آپ ہی کے پاس کھاؤں گا۔ تقریر ختم ہو گئی، ہاتھوں کو تکلیف دیں، تالیاں بجائیں۔ معزز سامعین، ایک ایسی شخص جن کا میں بڑا فین تھا، جناب صاحب کا صدر محترم جناب فاروق احمد لغاری صاحب، وہ اتنی اچھی اردو بولتے تھے، بذات خود سرائکی تھے، لیکن آدمی ہے کہیں نہ کہیں بولتا ہے، اپنی زبان آئی جاتی ہے، تو ان کی پنجابی لفظ آگے گنتیوں میں کہاں پر آتے ہیں، آواز میں سنا رہا ہوں آپ کو، جہاں پر پنجابی لفظ ہے تالیاں بجا دیجیے گا۔ یہ میری کاوش ہے کہ 3 فروری کو الیکشن ہوں گے، منصفانہ، آزادانہ اور خیر جانبدارانہ۔ چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نئے چہرے آئیں گے، وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، وہ لیں، لیکن پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے۔ کوئی شخص بھی اگر خلاف ہے تو یہ پاکستان کا آئینی اختیار میرے پاس ہے، پاکستان آرٹیکل 58 2B کے تحت پھر کام کر سکتا ہوں۔ صاحب، بعض وقت سیاستدان بھی مذاق کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہمارے نگراں وزیر اعظم تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، وہ غلام اسحاق خان صاحب سے کشمیری کے بارے میں مذاق کر رہے تھے، کس انداز میں مذاق تک ہے، تو ان کی آواز ایسی تھی غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی، ان کے سامنے بھی میں نے سنائی جیسے کسی سے پھڈا کر رہے ہیں۔ بابا غلام اسحاق خان صاحب، جناب یہ پاکستان بنے 50 سال ہو گئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہمارے گلے میں اٹکا ہوا ہے، کشمیر کا مسئلہ تو کم سے کم حل کرا دیتے، آپ ہر دور میں رہے ہیں، ہر جگہ پر رہے ہیں، کشمیر کا جو مسئلہ ہے اور صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی حل کر سکتا تھا۔ بابا وہ کیسے؟ ایک پٹھان کا دماغ ہے، غور سے سنو، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی زندہ تھا اور اندرا گاندھی بھی زندہ تھی۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو تھوڑی سی ہمت کرتا، اندرا گاندھی کو مسلمان کر کے اگر شادی کر لیتا، تو یقین مانو وہ جہیز میں کشمیر لے آتی۔ بابا کمال کرتے ہو، تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی تو ایسا نہیں، حق مہر میں ہمارا پاکستان بھی چلا جاتا۔ صاحب مہربانی، آپ کا بڑا فن ہے، ٹائم کی کمی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں خاص طور پہ اگر ایک صاحب بھی کوئی پہچان جائے اس کی آواز کو، تو اگر وہ تالیاں بجا رہے تو آپ انہیں دیکھ کے تالیاں بجا دیجیے گا۔ ان میں خاص خوبی یہ تھی کہ وہ جب تقریر کرتے تھے کوئی شخص تالیاں نہیں بجاتا تھا تو انہیں غصہ آتا تھا، تالیاں بجوا لیتے تھے۔ کس انداز کے اندر، تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور کسانوں اور طالب علم اور غریب اور محنت کش عوام، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کسی صورتحال میں آپ سے غداری نہیں کر سکتا ہوں۔ عوامی لیڈر ہوں، فیصلہ کریں۔ سنیں میری بات، کوئی میلاد شریف میں تو نہیں بیٹھے ہو یار، تالیاں والیاں بجا کے رکھو تم۔ تو صاحب ان کی خوبی تھی۔ اب میں چند اداکاروں کی آوازیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ۔ آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ ایک ہوائی جہاز ہے، وہ دبئی سے مسقط جا رہا ہے، لیکن پرواز کرنے سے پہلے ایک شخص ہے، 13 نمبر سیٹ ہے اور 23 نمبر پہ بیٹھ گیا۔ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، دبئی سے مسقط جا رہا ہے، لیکن پرواز کرنے سے پہلے ایک شخص 23 نمبر سیٹ پہ بیٹھ گیا، 13 نمبر سیٹ ہے۔ کس انداز میں بیٹھنے والا کون ہے؟ ایکسکیوز می، میری بات سنیں، جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ سیٹ آپ کی نہیں ہے، برائے کرم اٹھیں، آپ اٹھیں۔ دنیا کا کوئی طاقت نہیں ہے میرے کو اٹھائے، ہم تو بیٹھ گیا۔ خدا قسم پولیس آئے اور رینجرز آئے، نہیں اٹھے گا، اگر اٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ تیر میرے دونوں کو اٹھائی، ٹائم پاس ہوئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، میرے منہ نہیں لگے آپ۔ خور کا فرق بچے تیرا منہ لگتا، بلبل کا بچی میرا گلے لگو۔ میں کہہ رہی ہوں زیادہ باتیں نہیں کریں، میں نے کپتان صاحب سے بات کی ہے، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا
हम उसको रिटर्न टिकट देंगे आने जाने का। मैंने कप्तान साहब से बात की है। उसमें कुछ अदाकार मौजूद होते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, हर आदमी को इश्तियाक पैदा हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है, खान साहब को उठा देंगे हम। तो उसमें अदाकार आवाज मैं पेश करूंगा, इंसाफ आप कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत का सिला दे देंगे, तालियां बजा के तो जरा खुश हो दूंगा, आपकी अजमत को सलाम करूंगा। तो उसमें एक ऐसा हमारे पड़ोसी मुल्क का अदाकार है, मुसलमान है, बड़ा फख्र इस बात पे, खान साहब को समझा रहे हैं, आवाज की कॉपी कर रहा हूँ, आप तालियां बजा दीजिएगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जिस सीट पे तुम बैठे हो ये सीट तुम्हारी नहीं है। कमाल करते हो, अजीब, बेवकूफ, फल्लन टप्पू, बिल्कुल झांपू हो, कमाल है। वो खुद तुम मेरे को बोलो तुम कौन है? तुम मुझे जानते नहीं कि तुम्हारी इसमें बेवकूफ़ी है। मेरा ताल्लुक है पेशावर से, मेरा नाम है दिलीप कुमार। वाह, मेरे को पता यार, तेरा उधर नाई का दुकान था भाई। लो साहब, कहने लगे यूसुफ भाई तेरे बस का काम नहीं है, मेरी आवाज़ गरजदार है, तो ये आवाज़ है, अब मैं आपको सुना रहा हूँ। और एक बात हमारे में सुन लीजिए, अपन तुम्हारे को बोलता है क्या, काई को लफड़ा करता है, ये एक तुम्हारे। चुप करो लंबू का पचवार, चुप। तुम कौन है? अरे मेरे से पूछते हैं कि कौन है, कौन बनेगा करोड़पति जो खाएगा डबल पति। अपन अमिताभ बच्चन इलाहाबादी है। मेरे को पता नहीं तुम नर है या मादी है या हैदराबादी है। अटू साहब ये भी नाकाम हो गए तो हमारा फिल्म स्टार अली एजाज बैठा था, कहने लगा ताडे पास का नहीं, मैं समझावांगा। तो अली एजाज की आवाज सुनिएगा। ओए मेरी बात सुनो बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार समझा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल तुम्हारे को समझाना है थे जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना है। चलो फूटा खाओ। चुप करो बगैर रस का गंडेरी। साहब ये भी जब खामोश हो गए तो एक मेरा पसंदीदा है, उसमें जरा मेहनत ज्यादा लगती है, और यकीनन आज जो पब्लिक जो बैठी है, कुरैशी साहब ने जो बुलाए हैं, सलाम पेश करता हूँ। तो उनका नाम था इरफान खोसट साहब, करमदाद। तो उसकी आवाज सुना रहा हूँ, बड़ा जोर लगता है, मेहनत का सिला आप देंगे। वे बचड़ा मैं तेरे सद के जाऊंगा लानती किरदार। वे निमाना कैसे बैठा है, जैसे मुर्गी अंडों पे बैठती है, जाके फूटा खा। वह मदाद मत पाए सूदर तू बंधार हुए बचड़ा। चल ये भी साहब खामोश हो गए। तो एक मेरा पसंदीदा अदाकार अफजाल अहमद, जिसकी आवाज में बड़ा वजन है, वो समझा रहे हैं, इस आवाज का भी आप इंसाफ करेंगे। एक बात हमारी भी कान खोल के सुन लो, और जिस सीट पर तुम बैठो ये तेरी सीट नहीं है। फिर तुम्हारा बाप का है। साहब ये शाहरुख खान साहब कहने लगे, मैं राम जाने की शक्ल में कहूंगा तो वो किस अंदाज में, अपन तेरे को बोलता है साला काई को लफड़ा करता, अपन तेरे को बोलता है खल्ला। साहब ये भी जब खान तो फिल्म स्टार रंगीला कहने लगा, बात सुनो, पठान पठानी को समझा सकता है और किसी का बस का नहीं है, इसे मैं उठाऊंगा। तो रंगीले के एक्शन देखिए किस तरकीब से उठा रहे उसे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसे मैं उठाऊंगा। फौरी खान साहब के पास आए, खान साहब के काम ने कहा, खान साहब फौरी उठ गए। दिलीप कुमार को बड़ी हैरानगी हुई, फिर भाई कमाल कर दिया है, हमने तकरीबन इसे सब लोगों ने समझाया लेकिन हमारी बात एक भी समझ में नहीं आई। तुमने इसके कान में क्या पढ़ के फूंक मारी है जो फौरी उठ गया है? मैंने इससे कहा कि अल्लन टप्पू, जिस सीट पे तू बैठा है ये सीट मस्कत जाएगी नहीं। साहब अभी सुल्तान शेख साहब कराची के बारे में कह रहे थे कि आपके चेहरों पे जब मुस्कुराहट हो रही तो मुझे बड़ी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चेहरों पे मुस्कुराहट होना चाहिए। कराची में जब खुशहाली होती तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट होता है, जब बदहाली होती है, बड़ी परेशानी होती है, एक शहर का दूसरे शहर में नहीं आ सकता। तो मेरा एक दोस्त है सिंधी, वो साहब जावेद उसका नाम है, हैदराबाद में रहता है, और जब वो कराची के हालात सही रहते तो मुझे बोलता है, यार नेमत खान है खुदा की कसम कराची हम कराची में आता है ना तो तारीख रोड पे खड़ा होता है, ईमानदारी की बात बड़ी यार सोचता हूँ अल्लाह ने इनको जुमे वाले दिन बनाई है,
हमारे को नसीब में बकरियां क्यों मिली हैं पता नहीं। कराची है, कराची का जब हालत खराब हो ना तो खुदा की कसम फैसला करता हूँ कि कराची जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा नहीं जाऊं बस में आऊं अखबार में, बड़ा गड़बड़ है। एक साहब मेरे दोस्त पंजाबी साहब कहता किरान की कसम नियामता रात नूं धोतियां बंद के बाहर सौंदे सी, हुण नहीं सौंदे। मारन वाले दा पता नहीं ते मरन वाले दा पता नहीं, विचों जांदे ने मुंडा भी कहता अब्बा जी गलत टाइम पे आ गया। बहुत एक मेरा दोस्त बलोच साहब वो बताए अरे 57 लाला खुदा का कसम हम लोग पहले अब्दुल्ला शाह के मजार पे जाता था, अभी नहीं जाता हूँ। पूछो क्यों नहीं जाते आप? अरे मेरा खुद का मजार नहीं बन जावे। साहब खान साहब बोलते तो खुदा कसम रिक्शे में बैठता था, मेरे को कोई भी बोलता था उधर जाता था। अभी फैसला करता हूँ रिक्शा किधर से आएगा, बोरी किधर से आएगी। तो साहब लालू खेत में एक फैसला किया, बड़े माजूब एक दोस्त ने मुझे फरमाइश की वो जरा आवाज सुनाना। वहां पर कहने लगे कि यहाँ पर यकजहती भाईचारा के लिए मौलाना साहब को आए लेकर आओ, तकरीर करेंगे, अल्लाह और अल्लाह का रसूल का जिक्र होगा। लेकिन मौलाना साहब नहीं आए, स्टेज लग गया, माइक लग गया। अब वो बड़े मियाँ सटियारे बकल लगा मौलवी को वो बुलवाया था, कसम अल्लाह पाक की बकल लगा मौलवी नहीं आया। बकल लगा मौलवी को क्या हो गया? कहने लगा भाई हम तो नजराना भी दे के आए थे, नहीं आए तो हम क्या करें। तो एक साहब कहने लगे रांगड़ भाई थे, कहने लगे अरे नहीं आया तो कौन सा फर्क पड़ा है भाई, सुनो मेरी एक गली छोड़ो दूसरे गली में एक मौलवी साहब की नकल करे, मौलवी नहीं पर ऐसी तकरीर करे। पर एक बड़ी खराबी है भाई, वो कुल्फी बेचे है। अब चाहे वो दही बड़े बेचे तू लेके तो आ। उस शख्स ने तकरीर तो बड़ी अच्छी की लेकिन जज्बात में 2-3 सदा कुल्फियों भी लगा देता है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ले जलालहू ने तुम्हारे को दुनिया में पैदा क्यों किया? इसलिए पैदा नहीं किया किसी को तकलीफ दो, कर दिए दुनिया में आए हो तो अच्छे काम करो। और जिसने भी अच्छे काम किए अल्लाह ताला मरने के बाद उसको जन्नत फिरदौस देगा। और जन्नत की क्या खूबी होगी, वहां पे दूध की नहरें होंगी। अब ये पटड़ी से उतर गए क्योंकि दूध का ताल्लुक कुल्फी से है। वहां पे दूध की नहरें होंगी, वहां पे शहद की नहरें होंगी, वहां पे हूरे होंगी। अरे हूरे भी ऐसी वैसी नहीं, और एक खोए वाली होगी, मलाई वाली होगी। तो साहब तारिक अजीज साहब बहुत अच्छे, हमारे बहुत अच्छे फनकार हैं। तकरीर करते करते नीलाम घर में आ जाते हैं। पिछले दिनों में वो सियासत में थे बहुत, तो उन दिनों में कुछ टमाटर और प्याज महंगे हो गए थे। तो एक जगह तकरीर कर रहे थे, मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान 7वीं 8वीं ताकत में एक सुपर फुल पावर हुकूमत ने 5 फोन किए कि धमाके न किए जाए, लेकिन आफरीन पाकिस्तान पर 5 फोन आए और 5 ही धमाके किए। अगर वो 10 फोन भी करता तो खुदा की कसम हम 10 फोन करते, बाद में चाहे हमारा ही धमाका हो जाता। नीलाम घर का एक सवाल, हमने तमाम धमाकों के बाद एक धमाका और किया। तो एक लाहौरी बैठे हुए थे, वो कहता गल सुनो तेरे धमाकिया दी महंगाई कर दी, और टींडे महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। मेरे भाई मेरी वाइफ का भी ये कहना जवाब दुरुस्त है। साहब एक आवाज में आपको और सुना दूं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के बुरा ना हो तो। हाँ अच्छा साहब खलास, एक आवाज, टाइम की कमी है, भाई ने बोल दिया, सुल्तान शेख साहब भी इशारा कर रहे हैं। एक आवाज ऐसी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो वो साहब किसी का बुरा वक्त नहीं आने, धमाकों के बारे में वो शख्सियत कहते थे, मेरे अजीज साथियों मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये पूरी कौम का फैसला था कि आप एटमी धमाके करें, मैंने धमाके कर दिए। फिर कौम ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा मैं अकेला ही था। एक ऐसी शख्सियत की आवाज जो कि वो खातून है, पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रह चुकी है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। और वो लाहौर में तकरीर कर रही हैं, जब लाहौर में तो अजान हो जाती है, अजान का एहतराम करती हैं, मैं उनका बहुत फैन हूं। एक मर्द होकर मैं आवाज सुना रहा हूं आपको, अगर आवाज की कॉपी की है तो इंसाफ कर दीजिएगा, तकरीर का भी एहतराम करें। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों,
میری بہنوں اور میرے بزرگوں سنو، میں لاہور شہر میں ملنے کے لیے آئے ہوں۔ یہ شہر غریبوں کا شہر ہے، یہ شہر کسانوں کا شہر ہے، یہ شہر داتا کی نگری کا شہر ہے، یہ شہر تیر کا نہیں تیرنا تیر کا۔ سنو میری بات، تالیاں بجانے سے پہلے بات سنو۔ شہید بھٹو کہتے تھے کہ جس نے لاہور شہر نہیں دیکھا وہ اپنی ماں کو نہیں پیدا ہوا۔ میں پنجابی میں یہ بول کے بتانا چاہتا تھا کہ جنہیں بھی لاہور شہر نہیں دیکھا اپنی ماں نو جمیا ہی نہیں، اسی جمن بھی نہیں دینا، پہلے ہی بڑی مہنگائی ہے۔ اور جی رکھو بادشاہ صاحب، یہ خدا دی قسم پنجابی تے گل کیتی ہے، ہٹ کے پتر، ہٹ کے پتر، ہٹ کے پتر۔ سنے میری بات سنے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، احترام کریں، اذان بج رہی ہے۔ اور جب ہم آئے، ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے، ہم فرقہ برائیت کو ختم کریں۔ ہم کیا ختم کریں؟ تقدیر نے ہمارا کھیل ہی ختم کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ یہ آپ کی خدمت میں نعمت خان تھے جنہوں نے پرفارم کیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز زبان آئے، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ فن کی کوئی عطا گہرائی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ایکٹر اور بڑے سے بڑا آرٹسٹ جس سے بھی آپ معلوم کریں گے، جو بہت اچھا مارولس آرٹسٹ ہے، ایکٹر ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ ابھی ہم سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ یہ فن ہے۔ اور نعمت خان کے لیے بڑا مشہور ہے کہ نعمت خان گزشتہ 35 برس سے اس لائن میں ہے، لیکن چونکہ اقتصادی طور پر آدمی وارم اپ نہیں ہو پاتا تو پھر آہستہ آہستہ، اور اب تک یہ برقرار ہے۔ بڑی بات ہے، ایک مرتبہ پھر تالیاں نعمت خان کے لیے۔ اور آئیے اس کے بعد تھوڑا سا میں بھی خوش ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی یقیناً خوش ہونا چاہیں گے۔ ہمارے ملک کا سرمایہ اب تشریف لا چکا ہے، یہاں ہم خرچ کرنے کے لیے اسٹیج پر بلوا لیں، اور یہ وہ سرمایہ ہے جسے آزا کی شاعری کہتے ہیں۔ اور آزا کی شاعری سے مرزا غالب ناواقف تھے۔ اگر ایک مرتبہ سن لیتے نا اپنی جوانی میں مرزا غالب، جوانی 4 دن کی چاندنی ہے مزے لے لو، تو حرام میں جو کبھی زندگی میں لکھتے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ تو ایسی ہی یہ فنکارہ، بہت ہی زبردست کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی اسٹیج کی تاریخ رقم ہوئی تو اس کا نام سنہری حروف سے اس لیے لکھا جائے گا کہ اس نے اسٹیج پر سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ ورائٹی شوز میں بہت سارے ایکٹر اور ایکٹریسز کرتے ہیں، لیکن یہ ورسٹیلٹی میں بہت ہی ماہر فنکارہ ہے۔ بولتی ہے تو اچھا لگتی ہے، رقص کرتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیاں روحی صنم۔ یہ آنکھیں، یہ مستی، یہ پلکیں، یہ کاجل، یہ زلفیں، یہ خوشبو، یہ چوڑی، یہ پائل،
ये आँखें ये मस्ती ये पलकें ये पलकें ये पलकें ये पलकें ये काजल ये काजल ये काजल ये काजल सजा के लचका के लाली गल्ला उसका चंगी तरह ला के आज मेकअप टेस्ट मुका के मैं ना दे तीर चला के करती हला के जरा न शर्मा के आज मेला देखण आइया कुड़ियां और दुनिया
بیٹھ رب جی نے آپ بنائی نے انڈیا نے نہ پیچھے اڈیاں کسائی نے سارے ہی حیران نے کہ فوجا کتوں آئی نے بابا جی نے ویکھن لئی اینکاں منگائی نے بابے نوں لفٹ کرا کے دل کے چار وجا کے دھرتی ہلا کے ذرا نہ شرما کے اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں سمجھ نہ آوے بچیاں بچنا بندہ کتنے جاوے جھوٹاں گندیاں کڑیاں چلاک نے اور کنے بندے نہ کتے حالات نے حسن نوں تڑکا لا کے میں نہ دے تیر چلا کے دھرتی ہلا کے ذرا نہ شرما کے اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں گورے مکھ نوں سجا کے لٹکا کے لالی گلاں تے چنگی طرح لا کے اج میک اپ کٹ مکا کے میں نہ دے تیر چلا کے دھرتی ہلا کے ذرا نہ شرما کے اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں اج میلا دیکھن آئیاں کڑیاں لور دیاں بات ایمانداری سے بتائیے گا، یہاں پہ شو ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی آتے ہیں. آج ابھی تک جتنا شو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا، کیسا لگا آپ کو؟ یہ ہمارے دوست عارف قریشی، ان کی پوری ٹیم، یوسف علی اور جتنے یہ دوست یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے مہمان اور چیف پیٹرن، ان سب کی موجودگی میں اس شو کو بہت کوشش کے بعد اس نہج پر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے تھے. یہ پارٹ 2 تھا اور پارٹ 3 کے لیے انشاءاللہ عنقریب آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کی تشریف پاوری کا بہت شکریہ. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے پاکستان.